بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، کل رات 12:30 بجے ایک پریس کانفرنس کی رانا ثناء اللہ نے، اور اس پریس کانفرنس کے بعد میرے میں اب کوئی شک نہیں رہا کہ جو تحریک انصاف کی خواتین، انہوں نے جس طرح ان کو پکڑا اور جس طرح ان کو جیلوں میں ڈالا، اور پھر جو ہمیں خبریں آ رہی تھیں کہ ان کے خلاف کس طرح کا سلوک کیا گیا، ان کو ریپ کا بھی ہم نے سنا، تو جب اس نے پریس کانفرنس کی یہ میرے سارے شک دور ہو گئے، کیونکہ جو اس نے باتیں کی اس کا مطلب دو چیزیں ہیں۔ یا ان کو ڈر لگ گیا کہ جب وہ خواتین نکلیں گی جیلوں سے تو وہ بتائیں گی کہ ان سے کیا ہوا، یا اس کی تیاری کی ہے، اور یا ان کو یہ خوف ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو گئی ہے جو ان سے اب سنبھالی نہیں جا رہی، اور اس کی وجہ سے ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ وہ اگر بات نکل آئی تو پہلے سے تیاری کر لو کہ یہ کوئی بہت بڑی سازش تھی، تحریک انصاف نے خود ہی سب کچھ کروایا۔ دیکھیں، میں آج اپنی ساری پاکستانی قوم کے سامنے میں آپ کو اپنی جتنی میری پولیٹیکل لائف ہے اور اس سے پہلے بھی جو میرا تجربہ ہے پاکستان کو، اپنی قوم کو اور ملک کے ساتھ ہی ہم بڑے ہوئے ہیں، کبھی عورتوں کے ساتھ یہ رویہ نہیں ہوا جو جب سے 25 مئی سے شروع ہوا، یعنی 1 سال سے پہلے کبھی میں نے اپنی زندگی میں پاکستان میں خواتین کے ساتھ ایسا سلوک نہیں دیکھا۔ میں جب یہاں سے برطانیہ گیا تو ایک بڑی ہم وہ کہتے تھے ہم نے عورتوں کو بڑی بری طرح رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا تھا کہ جو ہم عورتوں کی اس ملک میں عزت کرتے ہیں دنیا میں نہیں کی جاتی، اور میں نے دیکھا ہے اس طرح کی عزت نہیں کی جاتی عورتوں کی، اور کیونکہ یہ ہماری صرف روایت ہی نہیں ہے، یہ ہمارا دین کا حصہ ہے۔ اب میں بتاؤں کہ 25 مئی کو کیا ہوا۔ 25 مئی کو دروازوں توڑ کے گھروں میں گھس گئے، رات گئے، نہ چادر نہ چار دیواری۔ اگر انہوں نے نہ فکر کی کہ وہاں عورتیں ہیں، عورتوں کو کہیں کو اٹھا کے لے گئے، بچوں کو اٹھا کے لے گئے۔ ہمیں آہستہ آہستہ جب خبریں ملی، میں مانوں ہی نہ کہ یہ ہوا ہے۔ جب ہم اپنی عورتوں ایم پیز کو ملے تو آہستہ آہستہ جب ہماری عورتوں کی تنظیموں کو ملے، پھر جو اپنے ایم پیز مرد کو ملے، انہوں نے سب نے آہستہ آہستہ ایک ہی کہانی سنائی کہ پلان کر کے یہ کیا گیا تھا خوف پھیلانے کے لیے، اور انہوں نے زبردستی بدتمیزی کی، یعنی ایک پلان کر کے کہ دہشت پھیلے۔ یہ اس طرح انہوں نے لوگوں کے گھر توڑے اور گھروں میں گھسے ہیں۔ تب بھی انہوں نے گاڑیاں توڑی۔ ڈاکٹر یاسمین کی تصویر ہے، وہ گاڑی میں بیٹھی ہے، اس کی گاڑی توڑ رہی ہے پولیس۔ تو یہ ایک پلان تھا، لیکن پھر اس وقت نہیں مجھے پتا تھا یہ پلان ہے، لیکن آہستہ آہستہ اب مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ ایک پورا پلان ہے کہ عورتوں کو ڈی پولیٹیسائز کیا جائے۔ آدھی آبادی جو پاکستان کی ہے اس کو کسی طرح سیاست سے باہر رکھا جائے۔ اس کو دیکھ کے جو مرد ہیں، جو خاوند ہیں، جو باپ ہیں، جو بھائی ہیں، وہ اتنے خوف زدہ ہو جائیں کہ یہ عورتوں سے اتنا ظلم ہوتا ہے، یا عورتوں سے جس طرح کا یہ انہوں نے سلوک کیا ہے جیلوں کے اندر، یا اس سے پہلے جب یہ پرامن احتجاج کر رہی تھی جس طرح مارا ہے عورتوں کو، تو اتنا ان کو خوف آ جائے کہ وہ عورتوں کو کہیں آپ گھر بیٹھ رہے ہیں، آپ نے سیاست میں شرکت نہیں کرنی۔ اور اس سے بڑا ظلم کسی معاشرے پہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ 50% اپنی آبادی کو پولیٹکس سے باہر رکھتے ہیں۔ تحریک انصاف وہ جماعت ہے، اور مجھے فخر ہے اس پہ کہ پہلی دفعہ خواتین نے اس تعداد میں اس میں شرکت کی۔ ہمارے جلسوں میں فیملیز آنی شروع ہوئی، کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا۔ فیملیز، پڑھے لکھے لوگ، غریب سے، پردہ دار خواتین سے، انگلش میڈیم، ہر قسم کی خواتین ہمارے جلسوں کے اندر آئیں اور شرکت کی، اور پھر ایکٹیو ہوئی، اور پھر سوشل میڈیا جب آیا تو اس کے اوپر ایکٹیو ہو گئی خواتین۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے خوشائن چیز ہو ہی نہیں سکتی ایک معاشرے میں۔ اس کا مطلب کہ ایک معاشرہ جاگ گیا ہے، اور جب ایک جاگا ہوا معاشرہ ہے وہی اپنے حقوق لیتا ہے، وہی پھر اسے وہی جمہوریت ہوتی ہے۔
जिस जमहूरियत के अंदर लोग निकलते नहीं वोट डालने के लिए, 15-20% टर्न आउट होता है, वो जमहूरियत तो होती नहीं है। इसका मतलब कि लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता कौन आए कौन जाए, यानी लोग डीपोलिटिसाइज हो जाते हैं। अब हमारी तारीख क्या है? पिछले 60 सालों के अंदर आधा वक्त फौज ने हुकूमत की है, आधा वक्त दो खानदानों ने किया। और जब मिलिट्री डिक्टेटरशिप आती थी तो उसकी पहली कोशिश होती थी कि लोग डीपोलिटिसाइज हो जाए, कि पॉलिटिक्स बहुत बुरी चीज है, लोग पॉलिटिक्स से हट जाए। और वो इसलिए चाहते थे कि जब एक लोग डीपोलिटिसाइज हो जाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उनका यानी उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि मुल्क में जो मर्जी किया जाए, यानी कोई नाइंसाफी हो, कोई हकूक उनको फिक्र नहीं है, या उनका ख्याल है कि कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो चुप करके घरों में बैठ जाते हैं और फिर डिक्टेटर पूरी तरह हुकूमत करता है। अब ये वही फेज आ गया कि एक आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन से हमारा मुल्क आगे बढ़ना शुरू हुआ। हमने एक बहुत बड़ी मूवमेंट हुई जिसको कहते हैं लॉयर्स मूवमेंट। वकील जब आजाद अदलिया के लिए निकले, मैं जेल में गया, हमने सब ने शिरकत की। वो पहली दफा पढ़े लिखे तबके ने शिरकत की कि जब तक अदलिया आजाद नहीं होगी हमारे हुकूक की हिफाजत नहीं होगी, और आजाद अदलिया जमहूरियत की हिफाजत करती है। तो वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान की अदलिया जिधर पावर होती थी, जो हुकूमत होती थी उसके साथ चलती थी, और नजरिया जरूरत ले आती थी कि आइन भी अगर ताकतवर तोड़ना चाहे तो उसको मौका दे देती थी आइन तोड़ने का। इसलिए हमारे कभी सही माने में हकीकी जमहूरियत आई नहीं। और हकीकी जमहूरियत का मतलब है हकीकी आजादी। देख लें, पहले ये समझ आए, जमहूरियत जब हकीकी होती है तो इसका मतलब आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके जो हुकूक है, उनकी हिफाजत करती है मुल्क की अदलिया। मुल्क की अदलिया गवर्नमेंट को कोई गलत काम करने नहीं देती, क्योंकि वो आइन के बीच में चलती है। और फिर जब आपके मुल्क के अंदर लोगों के हकूक मिल जाते हैं और उनको अदलिया उनके हकूक की हिफाजत करती है, वो आजाद हो जाते हैं और वो मुल्क फिर ऊपर चले जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि यूरोप जब आजाद हुआ, जब दूसरी जंग अजीम खत्म हुई, तो सारा जो वेस्टर्न यूरोप था वहां जमहूरियत आ गई। सिर्फ स्पेन में नहीं आई, वहां डिक्टेटरशिप थी। 50 साल के बाद देखेंगे सारा वेस्टर्न यूरोप आगे निकल गया, खुशहाल हो गया, और स्पेन पीछे है। हालांकि स्पेन भी एक वक्त पे बड़ा अमीर मुल्क था। तो जमहूरियत, आजादी, खुशहाली, ये सब साथ चलते हैं, लेकिन बुनियाद इनकी इंसाफ में है। इंसाफ का मतलब है कि जब एक माशरा आपके उसकी अदलिया फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करती है तो वो आजाद हो जाते हैं, वही जमहूरियत आती है, वही खुशहाली आती है। तो ये एक